الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء صدق الله العظيم وقال عليه الصلاة والسلام الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم زبان و دل محمد کے ہیں جان و تن محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم زبان و دل محمد کے ہیں جان و تن محمد کا قلم قرطاس لفظ و حرف فکر و فن محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم جنید و ابو حنیفہ رومی و ہارون و ایوبی جنید و ابو حنیفہ رومی و ہارون و ایوبی ہما اقسام کے گل ہیں یہ ہے گلشن محمد کا جنید و ابو حنیفہ رومی و ہارون و ایوبی ہما اقسام کے گل ہیں یہ ہے گلشن محمد کا اور غموں کی آزمائش ہو خوشی کی شادمانی ہو غموں کی آزمائش ہو خوشی کی شادمانی ہو نہ چھوٹا ہے نہ چھوٹے گا کبھی دامن محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم اور مجاہد بس خدا کا ہے وہی جو ہے محمد کا مجاہد بس خدا کا ہے وہی جو ہے محمد کا خدا کا بندہ بننا ہے تو بن پہلے محمد کا درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا انتہائی قابل احترام حضرات علماء کرام میرے دینی اور ایمانی بھائیوں عزیز طلبہ پیارے بچوں اور پردہ نشین میری ماں اور بہنوں اللہ رب العزت کے ساتھ اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنے کے ساتھ آپ حضرات کا بھی شکر گزار ہوں کہ آپ کے اس ادارے میں حاضری کی سعادت ملی حضرت مولانا محمد سرور صاحب مظاہری زید مجدہم اور حضرت مولانا محمد رضوان صاحب دامت برکاتہم کی دعوت پر یہ حاضری میں اپنے لیے سعادت تصور کرتا ہوں اور آپ سب کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت عمروں میں برکت عطا فرمائے اور بزبان شاعر دور میں ساغر رہے گردش میں پیمانہ رہے دور میں ساغر رہے گردش میں پیمانہ رہے میں کشوں کے سر پہ یارب پیر میں خانہ رہے دیر سے آپ حضرات بڑی قیمتی باتیں سن رہے تھے 10 منٹ کا موقع ملا ہے 2-3 باتیں جلدی آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں.
اللہ رب العزت کا بڑا احسان ہے کہ اس علاقے میں اللہ رب العزت نے آپ کے لیے اس ادارے کی شکل میں دین کا ایک مرکز عطا کیا ہے۔ آپ کبھی ان مقامات کو بھی دیکھیں جہاں دینی علوم کا کوئی انتظام نہیں ہے، وہاں آپ کو رونق اور چہل پہل نظر نہیں آتی ہے۔ یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ آپ اپنی قسمت پر ناز کیجئے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو ادارے کی شکل میں یہ نعمت عطا فرمائی، اور اگر اس ادارے کی نسبت نہ ہوتی تو ہمارا اور آپ کا یہ اجتماع نہ ہو پاتا۔ اللہ کا شکر ادا کیجئے، اور قطعاً اپنے دل میں ہم اور بات یہ خیال نہ لائیں کہ ہمارا کوئی احسان ہے کہ حضرت مولانا سرور صاحب کی دعوت پر ہم ان کے ادارے کی اس جلسے میں حاضر ہو کر کے ان پر کوئی احسان کر رہے ہیں۔ آپ کا کوئی احسان نہیں ہے، ہمارا کوئی احسان نہیں ہے، بلکہ ہم سب اللہ کے شکر گزار ہیں کہ اللہ نے یہ نعمت ہمیں عطا کی۔ شیخ سعدی علیہ الرحمہ کا نام آپ نے سنا ہوگا۔ ایک بڑا قیمتی شعر کہا ہے انہوں نے، منت منے کی خدمت سلطان ہمی کنی، منت شناس ازو کی بخدمت بداشتہ۔ فارسی کا شعر ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ بادشاہ کی خدمت کرنے والا خادم اور نوکر قطعاً اپنے بارے میں یہ خیال نہ کرے کہ میرا احسان ہے کہ میں بادشاہ کی خدمت کر رہا ہوں، اس کا کوئی احسان نہیں۔ بادشاہ کی خدمت کرنے والے ہزاروں خادم اور نوکر اور ڈگری ہولڈر اپنی فائلیں لیے ہوئے دفتروں اور آفسوں کا چکر لگاتے ہیں کہ ہمیں بادشاہ کے آفس میں ملازمت مل جائے۔ بادشاہ کا یہ احسان ہے کہ اس نے اس خادم کو اپنی خدمت میں رکھا ہے۔ یہی حال ہمارا اور آپ کا ہے۔ ہم علماء اور آپ اپنے دل میں یہ خیال نہ کریں کہ ہمارا احسان ہے اللہ کے دین پر نعوذ باللہ کوئی، بلکہ اللہ کا احسان ہے کہ اس دین کے ساتھ اس نے ہمیں اور آپ کو جوڑ رکھا۔ حضرت مولانا نے بیان کیا، میں دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں اس ادارے کے اساتذہ کو اور ان بچیوں کو، ان کے والدین کو جنہوں نے اس ادارے سے وابستہ کر کے ان کے مستقبل کی فکر کی۔ دین سے آراستہ کیا جا رہا ہے انہیں، اور یاد رکھیے کہ یہ دین ہمارا اور آپ کا اپنا انتخاب نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت نے اس دین کا انتخاب ہمارے لیے کیا۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ مجھے یاد آ رہا ہے حضرت قاری صدیق صاحب باندوی رحمہ اللہ ایک بیان میں فرما رہے تھے، بہت سادہ سی بہت آسان زبان میں فرما رہے تھے کہ اللہ نے تو یہ فرمایا ہے کہ میں نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا ہے، اب تم یہ بتاؤ کہ تمہیں اللہ کا دین پسند ہے یا پسند نہیں۔ کون مسلمان ایسا ہے جو یہ کہے گا ہمیں اللہ کا دین پسند ہے؟ ہر مسلمان اللہ کے دین کو نہ صرف یہ کہ پسند کرتا ہے بلکہ دین کے ساتھ وابستگی کو اپنی سعادت تصور کرتا ہے۔ مگر میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، میں جو پیغام دینا چاہتا ہوں وہ پیغام قرآن کی اس آیت کی شکل میں دینا چاہتا ہوں کہ اگر آپ نے دین کو پسند کر رکھا ہے تو اے ایمان والو ادخلوا فی السلم کافہ، ایمان میں پورے طور پر داخل ہو جائے۔ تمہارا عقیدہ پختہ ہو، تم نماز کے پابند ہو، تمہارے چہرے مہرے سے یہ معلوم ہو کہ تم محمد الرسول اللہ کے شہدائی اور سپاہی ہو، تم جس طریقے سے خانہ خدا میں قدم رکھنے کے بعد زبان پر جھوٹی بات لانے کو، زبان سے گالی گلوچ کرنے کو، زبان سے بری بات کہنے کو مسجد میں آنے کے بعد ناپسند سمجھتے ہو، تمہاری تجارت اور بازار میں یہی صورتحال ہونی چاہیے۔
تمہاری تجارت میں برکت آئے گی، تمہارے عمل میں برکت آئے گی، تمہارے گھر میں برکت آئے گی جب تم پورے طور پر اسلام میں داخل ہو جاؤ گے، امانت داری کے ساتھ تجارت کرو گے، حلال طریقے سے کماؤ گے اور حرام سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرو گے، پورے طور پر اسلام میں داخل ہونے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ہم صرف اپنی ظاہری طور پر اسلام کا دعویٰ کریں اور یہ چاہیں کہ ہمیں نجات مل جائے، یہ اللہ کا فضل ہے، مگر ہماری ذمہ داری ہے کہ جس دین کے ہم ماننے والے ہیں اس دین کو مکمل طور پر اپنائیں۔ ہمارا شکوہ یہ ضرور رہتا ہے کہ ہمارے اوپر مصائب اور پریشانیاں آ رہی ہیں، مگر ہم کبھی اپنے گریبان میں جھانک کر کے یہ نہیں دیکھتے کہ ہم کس رخ کے اوپر چل رہے ہیں۔ ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، حضرت مولانا ابرار الحق صاحب ہردوئی رحمہ اللہ، ہر کوئی ان کے نام سے واقف ہے۔ ان کا ایک واقعہ میں نے پڑھا کہ حضرت حیدرآباد کے سفر میں تھے، مدتوں پہلے میں نے یہ مضمون پڑھا تھا، اور جن صاحب کے یہاں عام مہمان تھے، میزبان قدرے بے تکلف تھے، کسی نماز کے بعد سردی کے موسم میں جب گاڑی پر بیٹھے تو ان کے پاس، میزبان کے پاس مونگ پھلیوں کی ایک تھیلی تھی، اور حضرت کو بے تکلفی سے فرمانے لگے کہ حضرت مونگ پھلی کھانا پسند کریں گے؟ تو نامعلوم کے زمانے کی بات ہے، 20-30 سال پہلے کی بات ہوگی، حضرت نے اس میں سے ایک مونگ پھلی اٹھائی اور توڑا تو اس میں دانہ نہیں تھا، اس میں دانہ نہیں تھا۔ حضرت فرمانے لگے کہ صاحب یہ بتائیے کہ یہ پیسے سے لائے ہو یا بغیر پیسے کے؟ تو فرمایا کہ حضرت پیسے سے لے کر کے آئے ہیں۔ حضرت نے فرمایا کہ بھائی اس میں تو دانہ نہیں ہے۔ تو میزبان نے کہا کہ حضرت بعض مونگ پھلیاں ایسی ہوتی ہیں جس میں دانے نہیں ہوتے۔ تو حضرت نے فرمایا اللہ والوں کی بات بڑی اونچی ہوتی ہے۔ حضرت نے فرمایا اس سے بھی نصیحت، اس سے بھی نصیحت، اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ اس مونگ پھلی کی قیمت لگی یا نہیں لگی؟ میزبان نے کہا حضرت جب تولا گیا تو قیمت اس کی بھی لگی۔ اب حضرت نے فرمایا کہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ مونگ پھلی جس میں دانہ نہیں تھا اس کی قیمت کیوں لگی؟ پھر آپ نے فرمایا کہ اصل بات یہ ہے کہ اس مونگ پھلی نے ان مونگ پھلیوں کی صورت اپنا رکھی تھی جس میں دانے ہوتے، اور پھر حضرت نے فرمایا کہ اگر آج دنیا کے مسلمان اپنی صورت بھی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت کی طرح کر لیں، تو اگر دنیا والے صورتوں کی قیمت لگاتے ہیں تو ہمیں اللہ کی ذات سے کبھی امید ہے کہ اللہ ہماری ان صورتوں کی قیمت لگائے گا۔ مگر ہماری صورتحال یہ ہے کہ ہم عملی طور پر اسلام کو اپنائیں، یہ تو دور کی بات ہے، صورت بھی اپنانے کے لیے تیار نہیں ہے، اور شکوہ یہ ہو رہا ہے کہ رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانے پر، رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانے پر، برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، جس صورتحال سے ہم گزر رہے ہیں، ہم دارالعلوم دیوبند اور مدرسوں کی چٹائیوں کے اوپر بیٹھ کر کے یہ محسوس کر رہے ہیں کہ دنیا ہمارے بارے میں کیا تصور کر رہی ہے۔ ہم اپنے عمل کے اعتبار سے کوسوں دور جا رہے ہیں اور ہم صرف شکوے اور شکایت کرتے ہیں، خدا را ہم اپنے اعمال کو درست کریں۔ بزرگوں نے لکھا ہے، حضرت مولانا مفتی محمد احمد صاحب بیان کر رہے تھے کہ کن اوصاف سے مومنین کو متصف ہونا چاہیے۔ علماء نے لکھا ہے کہ ایمان کے اوصاف سے متصف ہونے کے لیے انسان کے لیے جو دو باتیں بنیادی طور پر ضروری ہیں، ان میں سے پہلی اور بنیادی بات یہ ہے کہ انسان اپنی وضع
اور اپنی قطع اور اپنی صورت اور اپنی حیات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات اور آپ کی صورت کے مطابق بنائے. اور دوسری بنیادی بات یہ ہے کہ اللہ والوں کی صحبت کو اپنائے، اللہ والوں کی مجلس میں بیٹھے. ان مجلسوں میں بیٹھنے کا بڑا اثر ہوا کرتا ہے. اور اس طریقے سے اپنے آپ کو ایمان کے رنگ میں رنگنے کی کوشش کرے. اپنا ماحول پہلے صحیح کرے اور پھر اپنے گھر والوں کے ماحول کو درست کرے. اپنے بچے اور بچیوں کی تربیت اس انداز سے کرے. پورا سماج اور پورا معاشرہ انشاءاللہ ایک صالح معاشرہ ہوگا. میں اس وقت تاریخ نہیں دہرانا چاہتا ہوں، مگر یہ ضرور بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے مدارس کا کردار ہماری ذاتی زندگی کے اوپر بہت اچھا پڑ رہا ہے. اگر یہ مدرسے نہ ہوتے، یہ چھوٹے چھوٹے مکتب اور مدرسوں کی شکل اگر جگہ جگہ قائم نہ ہوتی، تو آپ یقین جانیے کہ آج ہمارے گھروں سے جو تلاوت کی آواز آ رہی ہے اور ہماری زبانوں پر جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی صدا بلند ہو رہی ہے اور ہمارے چہروں کے اوپر جو داڑھیاں اور سروں پر جو ٹوپیاں نظر آ رہی ہیں، یہ تصور نہ ہو سکتا آج کے اس ماحول میں. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اللہ رب العزت کے فضل اور کرم اور اس کے احسان سے جگہ جگہ چپے چپے اور گلی گلی میں مکاتب قائم ہیں اور یہ مکاتب اپنا فریضہ انجام دے رہے ہیں. ہمیں قربانی پیش کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں ہمیں جواب دینا ہے دشمنوں کو. اور میں بہت ہی اعتماد کے ساتھ اس معتمد اور قابل اعتماد اسٹیج سے ایک پیغام دے کر کے جا رہا ہوں کہ ہمیں جواب دینے کے لیے تیر و تلوار اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں جواب دینا ہے اپنے اخلاق سے، ہمیں جواب دینا ہے اپنے کردار سے، ہمیں جواب دینا ہے اپنی نشست و برخاست سے. اور عزم کر کے اٹھیے کہ اگر دشمنان اسلام کو ہماری مذہبی کتاب قرآن کریم سے نفرت ہے تو آپ یہ عزم کر کے اٹھیے کہ ہمارے گھر کا، ہمارے خاندان کا، ہمارے رشتہ دار کا کوئی بچہ ایسا باقی نہیں رہے گا جس کو ہم قرآن کی تعلیم نہ دیں گے بھائی. یہ ہے دشمنوں کا جواب. آپ اپنے بچوں کو اسکول میں پڑھاتے ہیں مگر گھروں میں اور مسجدوں میں جز وقتی نظام جو قائم کیا گیا ہے آپ کے بچوں کے عقیدے اور ایمان کے تحفظ کے لیے، آپ اس جز وقتی نظام سے منسلک ہو جائیں اور اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دیں. کوئی بھی وہ تعلیم حاصل کرے مگر دین کی تعلیم سے وہ بے بہرا نہ رہنے پائے. یہ ہے دشمنوں کا جواب. اگر دشمنان اسلام کو ہمارے لباس سے نفرت ہے تو ہم اسلامی لباس پہن کر کے دکھلائیں. ابھی مفتی محمد احمد صاحب کہہ رہے تھے کہ مایوسی کا شکار ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ رب العزت نے ہمیں جو دولت دی ہے، جو ایمان کی شکل میں جو دولت عطا کی ہے، اس دولت کے ہوتے ہوئے ہم مایوسی کے شکار ہو جائیں. حیرت کی بات ہے، بعض جگہوں پر جانا ہوا تو کہنے لگے مولانا صاحب ملک کی صورتحال بگڑی ہوئی ہے، کیا ہوگا؟ میں بار بار یہ کہا کرتا ہوں کہ وہ قوم اور وہ امت جس کو قرآن کریم کے واسطے سے یہ سبق دیا گیا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ کا، کہ کبھی اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو، وہ قوم مایوسی کی شکار ہو جائے. یہ حیرت کی بات ہے. اس سے زیادہ حیرت اور کیا ہو سکتی؟ ہمارے پاس ایمان کی دولت ہے، قرآن کی دولت ہے، نماز کی دولت ہے، اللہ سے لو لگانے کی دولت ہے. دنیا والوں کو اگر اپنی حکومتوں کے اوپر ناز ہے تو آپ ناز کیجئے اس بات پر کہ آپ کو احکم الحاکمین پر ناز ہے. مگر یاد رکھیے ہم اپنے آپ کو پہلے صحیح کریں. اگر ہماری کتاب سے نفرت ہے تو ہر بچے کو قرآن کریم کی تعلیم دے. اگر اسلامی لباس سے نفرت ہے تو ہم اسلامی لباس پہن کر کے دکھلائیں. اور ایک پیغام یہ کہ اگر دشمنان اسلام کو ہماری داڑھیوں سے نفرت ہے تو واقعی اگر محمد رسول اللہ کے سچے شہدائی اور سپاہی ہوں تو یہ مجمع یہاں سے یہ عزم کر کے اٹھے کہ ہم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنے چہرے پر سجائیں گے. دشمن چاہے خوش ہو یا ناخوش، ہمیں دشمن کی خوشی نہیں چاہیے، ہمیں خوشی چاہیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اگر یہ جذبہ ہے، یہ عزم ہے، یہ حوصلہ ہے اور یہ ہمت ہے تو اللہ رب العزت کی نصرت انشاءاللہ ساتھ آئے گی. اللہ کا وعدہ ہے. اسلام کے مزاج میں اللہ رب العزت نے غلبہ لکھ رکھا ہے. الفاظ بدلے ہوئے ہیں، پیرائے بدلے ہوئے ہیں، انداز بدلا ہوا ہے. کہیں فرمایا گیا وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ، کہیں فرمایا گیا أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ.
تفلحون. یہ آیتیں یہ بتلا رہی ہیں کہ اسلام کے مزاج میں غلبہ ہے، مگر ہمیں اپنے آپ کو بدلنا پڑے گا. فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی. اللہ رب العزت ہمیں فکر عطا فرمائے. اللہ رب العزت ہمیں اپنے اولاد کے تئیں فکر مند رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اسی پیغام کے ساتھ، انہی گزارشات کے ساتھ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں، اس دعا کے ساتھ کہ اے خدا جسم میں جب تک کہ میری جان رہے، اے خدا جسم میں جب تک کہ میری جان رہے، تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے. کچھ رہے یا نہ رہے، پر یہ دعا ہے کہ امیر نصر کے وقت سلامت میرا ایمان رہے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.